نیشن انفو ہب کے سماجی خبر میں آپ کا استقبال ہے۔ ملک کی معروف و مشہور سماجی تنظیم مسلم پرسنل لا بورڈ کا آج مجلس عاملہ کا پروگرام ہوا، جس میں بورڈ کے بڑے بڑے ذمہ داروں نے شرکت کی۔ ملک اور سماج کے لیے کئی اہم تجاویز منظور کی گئی، جو کہ اس طرح سے ہے۔ تو چلے ترتیب وار آپ کو تمام متفقہ قرارداد آپ کو بتاتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ کے اجلاس میں متعدد تجاویز منظور کی گئیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت بورڈ کے صدر حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی نے کی۔ اجلاس میں ملک بھر سے مجلس عاملہ کے ارکان نے شرکت کی۔ اس موقع پر بہت سے پہلوؤں پر تفصیل سے گفتگو ہوئی، جن میں یونیفارم سول کوڈ اور ملک کے مختلف عدالتوں میں چل رہے مسلم پرسنل لا سے متعلق مقدمات کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں بورڈ کے صدر حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی، نائب صدر مولانا ارشد مدنی، مولانا فخر الدین اشرف، پروفیسر سید علی نقوی، جنرل سیکریٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا اصغر علی، امام مہدی سلفی، مولانا فضل الرحیم مجددی، مولانا محمود مدنی، مولانا سجاد نعمانی، مولانا مصطفیٰ رفاعی، بیرسٹر اسد الدین اویسی، مولانا خالد رشید فرنگی، مولانا ولی فیصل رحمانی، ڈاکٹر قاسم رسول الیاس، کمال فاروقی، یوسف حاتم، مولانا اسد بلال حسنی ندوی، مولانا عتیق احمد بستوی، شمساد احمد ایڈوکیٹ، طاہر حکیم ایڈوکیٹ، ڈاکٹر مونیسا بشرا خصوصی طور پر شریک تھے۔ اس اجلاس میں شرکاء نے درج ذیل تجاویز منظور کی۔ نمبر 1، یہ اجلاس محسوس کرتا ہے کہ ملک میں نفرت کا زہر پھیلایا جا رہا ہے اور اس کو سیاسی لڑائی کا ہتھیار بنایا جا رہا ہے۔ یہ اس ملک کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ جنگ آزادی کے مجاہدین، دستور کے مرتبین اور ملک کے اولین معماروں نے اس ملک کے لیے جو راستہ اختیار کیا تھا، یہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ یہاں صدیوں سے مختلف مذاہب، قبائل، زبانوں اور تہذیبوں سے تعلق رکھنے والوں نے ملک کی خدمت کی ہے اور اس کو آگے بڑھانے میں یکساں کردار ادا کیا ہے۔ اگر یہ ہم آہنگی اور بھائی چارہ ختم ہو گیا تو ملک کا اتحاد پارا پارا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ اجلاس حکومت سے، محب وطن شہریوں سے، قانون دانوں، سیاسی رہنماؤں اور میڈیا کے لوگوں سے دردمندانہ اپیل کرتا ہے کہ وہ نفرت کی اس آگ کو پوری قوت کے ساتھ بجھانے کی کوشش کریں اور اس کو ہوا دینے سے بچیں، ورنہ یہ آگ آتش فشاں بن جائے گی اور ملک کی تہذیب، اس کی نیک نامی، اس کی ترقی اور اس کی اخلاقی وجاہت سب کو جلا کر رکھ دے گی۔ نمبر 2، قانون انسانی سماج کو مہذب بناتا ہے، ظالموں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے، مظلوموں کو انصاف فراہم کرتا ہے اور ان کے لیے حصول انصاف کی امید ہوتا ہے۔ لاقانونیت سماج کو انارکی میں مبتلا کر دیتی ہے، اس لیے حکومت ہو یا عوام، اکثریت ہو یا اقلیت، برسر اقتدار گروہ ہو یا اپوزیشن، سرمایہ دار ہو یا غریب اور مزدور، سب کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ لیکن اس وقت بدقسمتی سے ملک میں لاقانونیت کا ماحول بن رہا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے، ملزم پر کیس ثابت ہونے سے پہلے اس کو سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو مکانات دسیوں سال سے بنے ہوئے ہیں، جو حکومت اور انتظامیہ کی نظروں کے سامنے بنے ہیں اور جن سے قانونی واجبات بھی وصول کیے جاتے رہے ہیں، ان کو بلڈوزر کے ذریعے لمحوں میں زمین بوس کر دیا جاتا ہے۔ احتجاج کا دستوری حق استعمال کرنے والے اور پرامن طور پر اپنا موقف پیش کرنے والوں کو سنگین دفعات کے تحت گرفتار کر لیا جاتا ہے اور جرم ثابت کیے بغیر مدتوں ان کو جیل میں رکھا جاتا ہے۔ یہ سب لاقانونیت کی بدترین شکلیں ہیں اور لاقانونیت عوام کی طرف سے ہو یا حکومت کی طرف سے، بہرحال قابل مذمت ہے۔ اس کو روکنا حکومت کا اور تمام باشندگان ملک کا فریضہ ہے۔ نمبر 3، ملک کے دستور کی بنیاد مساوات، انصاف اور آزادی پر ہے۔ ان اصولوں کو قائم رکھنا حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور عدلیہ کی بھی۔ اس لیے عدلیہ سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ کمزور طبقات اور اقلیتوں کے ساتھ کی جانے والی ناانصافیوں کا جائزہ لے اور اپنا فریضہ منصبی ادا کرے۔ عدلیہ عوام کے لیے امید کی آخری کرن ہے۔ اگر یہ بھی مدھم پڑ جائے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی بدقسمتی نہیں ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، ملک کے دستور میں شامل بنیادی حقوق میں ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی ہے۔
اس میں پرسنل لا بھی شامل ہے۔ حکومت سے اپیل ہے کہ وہ تمام شہریوں کی مذہبی آزادی کا احترام کرے۔ پرسنل لا کے ذیل میں مختلف گروہوں کے جو تشخصات ہیں ان کو ختم کر کے کامن سول کوڈ کا نفاذ ایک غیر جمہوری عمل ہوگا۔ یہ اتنے بڑے متنوع اور مختلف مذاہب اور تہذیب کے حامل ملک کے لیے موزوں بھی نہیں ہے اور مفید بھی نہیں ہے۔ اگر اس کو پارلیمنٹ میں اکثریت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زبردستی نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس سے ملک کا اتحاد متاثر ہوگا، ملک کی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہوگی اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بورڈ کا یہ اجلاس جو مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کے نمائندوں پر مشتمل ہے، حکومت سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اس ارادے سے باز آ جائے اور ملک کے جو حقیقی مسائل ہیں ان پر توجہ کرے۔ نمبر 5، عبادت گاہوں سے متعلق 1991 کا قانون خود حکومت کا بنایا ہوا قانون ہے جسے پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے۔ اس کو قائم رکھنا حکومت کا فریضہ ہے اور اسی میں ملک کا مفاد ہے، ورنہ پورے ملک میں مختلف مذہبی گروہوں کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی شروع ہو جائے گی اور یہ ملک کے لیے بہت ہی بدقسمتی کی بات ہوگی۔ اس لیے حکومت اپنی ذمہ داری ادا کرے اور فرقہ پرست عناصر کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے۔ نمبر 6، اوقاف دینی و انسانی مقاصد کے لیے مسلمانوں کی جانب سے دی جانے والی املاک ہیں جن کو شرعاً و قانوناً ان کے مقررہ مقاصد پر ہی خرچ کرنا ضروری ہے۔ حکومت یا عوام کی طرف سے وقف کی جائیداد پر قابض ہو جانا کھلے طور پر غضب ہے، خواہ یہ کسی مسلمان کی طرف سے ہو یا غیر مسلم کی طرف سے، یا ملک کے کسی شہری کی طرف سے ہو یا حکومت کی طرف سے۔ بہرحال یہ غیر قانونی عمل ہے۔ اس لیے بورڈ اوقاف کے سلسلے میں حکومت کے بعض نمائندوں کی طرف سے جاری کردہ ان بیانات پر انتہائی تشویش کا اظہار کرتا ہے جن میں مسلمانوں کو ان کے اوقاف سے محروم کرنے کا جذبہ ظاہر ہوتا ہے، اور حکومت سے اپیل کرتا ہے کہ وہ ایسے کسی بھی قدم سے باز رہے اور مسلمانوں کو متوجہ کرتا ہے کہ وہ اپنے اوقاف کی حفاظت کے لیے مقامی طور پر بھرپور کوشش کرے، تادہ اراضی کی احاطہ بندی کرائے، اوقاف کو ان کے مقررہ مقاصد نیز جہاں ضرورت ہو وہاں ملت کے نونہالوں کے تعلیمی مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرے۔ نمبر 7، بورڈ کا یہ اجلاس مسلمانوں کو متوجہ کرتا ہے کہ مسلمان ہونے کا مطلب اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم شریعت کے قانون پر عمل کریں، عورتوں کے ساتھ انصاف، بوڑھوں کے ساتھ حسن و سلوک، شادی بیاہ میں فضول خرچی سے پرہیز اور سادگی کا لحاظ رکھیں، اپنے معاملات کو اپنے قاضیوں، مذہبی رہنماؤں کے سامنے رکھ کر اپنے مسائل حل کرے، شریعت نے جن باتوں کو حرام و گناہ قرار دیا ہے ان سے بچے، چاہے قانون میں اس کی ممانعت نہ ہو، جیسے نشہ، نکاح کے بغیر مرد و عورت کا جسمانی تعلق، سود، ہم جنسی، شوہر یا بیوی سے بیجا طریقے سے پیسہ وصول کرنا، طلاق کے بعد بیوی کو اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کرنا۔ یہ ساری باتیں کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتی اور نہ ملک کا قانون ہمیں ان پر مجبور کرتا ہے۔ چاہے قانون کسی خلاف شریعت بات کی اجازت دیتا ہو اور اس میں کسی شخص کا فائدہ ہو، لیکن ایک مسلمان کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔ نمبر 8، بورڈ عام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ نکاح کے لیے بورڈ کی مرتب کردہ نکاح نامے کا استعمال کرے۔ نمبر 9، مذہب اور عقیدے کا تعلق انسان کے یقین اور ضمیر سے ہے، اس لیے کسی مذہب کو اختیار کرنے کا حق ایک فطری حق ہے۔ اسی بنا پر ہمارے دستور میں اس حق کو تسلیم کیا گیا ہے اور ہر شخص کو کسی مذہب کو اختیار کرنے یا مذہب کی تبلیغ کرنے کی آزادی دی گئی ہے۔ البتہ اس کے لیے زور، زبردستی اور مالی تحریض ایک نامناسب بات ہے، لیکن حالیہ عرصے میں مختلف ریاستوں میں ایسے قوانین لائے گئے اور لائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے جن کا مقصد ملک کے شہریوں کو سرے سے اس حق سے محروم کرنے کی کوشش ہے۔ یہ بات کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ حکومت کا فریضہ ہے کہ وہ تبلیغ مذہب کے لیے استعمال کیے جانے والے غیر قانونی طریقوں کو ضرور روکے، لیکن جو لوگ اپنی مرضی سے ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کرنا چاہتے ہیں یا پرامن طریقے پر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ نمبر 10، ملک کے تعلیمی نظام کو دستور کی روح سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ ماضی میں بڑی حد تک اس پر عمل ہوتا رہا ہے۔ نصاب تعلیم میں کسی ایک مذہب یا کسی ایک کلچر کو بڑھا کر بتانے
سے احتیاط کی جاتی رہی ہے۔ اس طرح سوشل سائنس میں مختلف مذاہب کے پیشواؤں کا تعارف نصاب میں شامل رہا ہے اور تاریخ میں ہر دور کی تاریخ کو نمائندگی دی گئی ہے، لیکن حکومت کی نئی تعلیمی پالیسی میں یہ باتیں مفقود ہیں۔ یہ بات مسلمانوں اور اقلیتوں کے لیے ناقابل قبول ہے، اس لیے حکومت سے پرزور اپیل کی جاتی ہے کہ وہ ملک کے نظام تعلیم کو دستور کے مزاج کے مطابق بنائے، جس میں تمام مذاہب تہذیبوں کا احترام ملحوظ ہو اور انصاف کے ساتھ ملک کی تاریخ پیش کی جائے۔ نمبر 11، بورڈ مسلمانوں سے اپیل کرتا ہے وہ دینی اور اخلاقی ماحول کے ساتھ ہر طرح کے تعلیمی اداروں اور لڑکیوں کے لیے خصوصی درس گاہیں قائم کرنے پر توجہ کرے تاکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے تقاضے پورے ہوں، لڑکیاں محفوظ ماحول میں تعلیم حاصل کریں اور طلبہ و طالبات انسانی جذبے کے تحت ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لائق بنیں۔ نمبر 12، بنیادی دینی تعلیم کے مکاتب بچوں کو صحیح راستے پر قائم رکھنے کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ ہر مسجد اور ہر محلے میں اس کا انتظام ہونا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ کوئی مسلمان بچہ یا بچی بنیادی دینی تعلیم سے محروم نہ رہ جائے۔ اس لیے مسلمانوں سے خاص طور پر اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اس پر بھرپور توجہ کرے تاکہ ہماری نئی نسل کا رشتہ دین و اخلاق سے قائم رہ سکے۔ نمبر 13، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی مجلس عاملہ نے آسام کی حکومت کے ذریعے کم عمری کے شادیوں کے تعلق سے مسلم خاندانوں کی گرفتاری کا جو سلسلہ شروع کیا وہ انتہائی قابل تشویش ہے۔ بورڈ حکومت آسام سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں پنجاب و ہریانہ ہائی کورٹ جو معاملہ زیر بحث ہے اس میں فیصلہ آنے تک ان پر کوئی اقدام نہ کرے۔ اس سلسلے میں بورڈ اپنی لیگل کمیٹی کو مجاز کرتا ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کر کے اسلام کا موقف بھرپور طریقے پر پیش کرے۔ یہ تمام تجاویز مسلم پرسنل لاء بورڈ نے پیش کی ہے اور اس پر حکومت اور عوام کو عمل کرنے کی بات کی گئی ہے۔ آج کے اپڈیٹ میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔